बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि 25 अप्रैल के बाद हमारे फ़ैसले बोलेंगे और किसी माफिया को अवाम के हक़ पर डाका डालने की कोशिश नहीं करने देंगे। इस माफिया को अवाम के सामने बेनकाब किया जाएगा और अवाम की अदालत में लेकर आएंगे, ये वादा किया था इमरान खान साहब ने। तो बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस चीज़ का इंतज़ार था, जो क्यासरें की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे और जिस किस्म का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो तमाम दावे झूठे निकले, तमाम तदबीरें जो हैं वो उल्ट पड़ गई माफिया की। तो इमरान खान साहब ने बिल आखिर आज शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। तो यकीनन आप तक वो रिपोर्ट पहुंच भी चुकी होगी। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि जितने भी कमीशन बनाए गए हैं आज दिन तक आपको या तो फिर अदालतों के धक्के खाने पड़े उन कमीशन की रिपोर्ट को हासिल करने के लिए, या फिर वो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आज पड़ी हुई हैं सरकारी दफातर में। बहरहाल ये पहली हुकूमत है जो तारीख़ पर तारीख़ रकम करती जा रही है और कौम से जो किए हुए वादे थे वक्त के साथ साथ उनको आप पाए तकमील तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करी है। ये हकीकत है कि जब आप इस माफिया के ख़िलाफ़ जंग करते हैं, इसको शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने गरीब आवाम के हक़ पर डाका डालने की कोशिश की होती है, जो गरीब आवाम को लूटने की कोशिश करते हैं, तो इस जंग में ये ज़रूर है कि देर हो सकती है, लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ हो कि आपने मुल्की ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचाना, आपने इस माफिया का साथ नहीं देना, आपने कमीशन नहीं लेने और आपने अपने बच्चों की कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाकर अपने बच्चों की जायदादें नहीं बनानी, तो फिर कोई माफिया जो है वो आपको शिकस्त नहीं दे सकता, किसी माफिया के सामने आप सर नहीं झुका सकते। तो बिलाखिर ये आज पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक अच्छी बात है, एक नए पाकिस्तान की जानिब सफ़र है और उन पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात है जो हमेशा पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। तो कम अज़ कम एक उम्मीद का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो ये जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है, ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये एक ऐसा बमशेल है कि जो माजी की हुकूमतों में जिस तरीके से बेचारे किसान के साथ जुल्म होता रहा, जिस तरीके से गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई के साथ कत्लेआम होता रहा और जिस तरीके से ये जो माफिया है, शुगर माफिया है, जो गैर कानूनी तरीके से रकम कमाने में मसरूफ़ रहा, तो सारी चीज़ों को बेनकाब किया गया है। बड़ी मुफस्सल एक रिपोर्ट है, 300 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो बड़ी डिटेल के साथ उसको स्टडी करना पड़ेगा। उसमें से चीज़ें जो हैं वो भी हम आपके सामने इंशाल्लाह 1-2 दिन तक रखेंगे। लेकिन जो समरी हमारे सामने आई है, जो एक ब्रीफ होता है, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो आज हम आपके सामने रखेंगे और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से इस माफिया ने अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और माजी की हुकूमतों ने उसका साथ देकर अवाम के साथ जुल्म किया है। अरबों रुपए जो हैं वो कमाए गए हैं, अरबों रुपए का जो डाका है कौमी ख़जाने पर डालने की कोशिश की गई है। लेकिन ये क्रेडिट इमरान खान साहब को ज़रूर जाता है कि चाहे उसमें इमरान खान साहब के अपने लोग हों, करीबी लोग हों, आज जो सारे लोग हैं, सारा माफिया है जिन्होंने अवाम के साथ धोखा करने की कोशिश की, सबको अवाम के सामने आज खड़ा कर दिया गया है। तो कुछ नुकात आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से शुगर मालकान ने किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, किस तरीके से चीनी के जो रेट्स हैं ये बढ़ाए गए और किस तरीके से जो कौमी इदारे हैं वो भी इस माफिया का साथ देते रहे और मिली भगत से अवाम के खून पसीने की कमाई है उसको ये लूटते रहे। तो उसके चंद एक नुकात हैं जो आज हम आपके सामने रखती हैं और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये माफिया काम करता है और किस तरीके से किसानों के साथ, बेचारों के साथ जुल्म होता रहा। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ज़्यादातर शुगर मिलें गुज़श्ता कई सालों से गन्ने के काश्तकारों को 180 रुपये फ़ी मन से इंतहाई कम रेट जो है उसकी अदायगियाँ करती रही है, तकरीबन 140 रुपये के हिसाब से। ये कई सालों से ये रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब जो काश्तकारों को, हालांकि जो रेट होता है वो 180 रुपये था, लेकिन उससे कम रेट पर जो अदायगियाँ करती रही, उस सूरत हाल में जो शुगर कमिश्नर होता है, जिसको कैन कमिश्नर भी कहते हैं, और मुतलका अज़ला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं जिनके पास तमाम तर इख्तियारात होते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे और वो इसका हिस्सा बने रहे, जिसकी वजह से किसानों के साथ ये जुल्म होता रहा। आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि जब सरकारी तौर पर 180 रुपये रेट हो और फिर उसकी अदायगियाँ जब की जा रही हों वो 140 रुपये के लगभग हों, तो फिर किस कदर ये इन लोगों ने मुनाफा कमाने की कोशिश की है। साथ ही इसी रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि शुगर मिलों के जो कारखाने हैं उनकी फ़ी किलो कीमत में मसनूई इजाफे के लिए
چینی کی فی کلو پیداواری لاگت کا تخمینہ لگانے میں نہ صرف شوگر مالکان نے مبالغہ آرائی سے کام لیا بلکہ اندرونی کھاتوں میں بھی غیر ضروری اخراجات دکھا کر چینی کی فی کلو پیداوار بڑھانے کی کوشش کی، اور یہ چینی کی فی کلو پیداوار بڑھاتے بھی رہے اسی لحاظ سے کہ غیر مبالغہ آرائی سے کام لے کر اور غیر ضروری اخراجات دکھا کر۔ اسی طریقے سے اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو چینی کے کارخانوں کا نہ تو کوئی آڈٹ کیا جاتا ہے، نہ اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے قیمتیں بڑھاتے ہیں، کس طریقے سے جو ان کا جو گنے کی جو خریداری کرتے ہیں، کیونکہ 2017 میں جو نیا کمپنی ایکٹ آیا تھا اس میں یہ ساری چیزیں ختم کر دی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2017 میں کس کی حکومت تھی؟ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو شوگر ملیں ہیں وہ شریف خاندان کی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو چینی کی فی کلو جو اصل پیداواری لاگت کو مصنوعی طور پر بڑھانے کے علاوہ چینی کی فی کلو کارخانہ قیمت بڑھانے کے لیے بھی چینی کے ذخائر میں جو سٹے باز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ کھیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک منظم نظام کے ذریعے قیمت کے گنونے کاروبار کی پشت پنائی بھی یہ شوگر مالکان کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے بروکرز کے ساتھ مل کر، مصنوعی نظام ہے جس کے لیے یہ قیمتیں بڑھاتی ہیں، پھر مارکیٹ میں اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ یہ جو چینی ہے وہ پاکستان میں ختم ہو گئی ہے۔ تو اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو شوگر مالکان ہیں یہ اپنے قابل بھروسہ بروکرز کے ذریعے اس کاروبار میں ملوث ہیں، اور ایسے شواہد بھی ملی ہیں کہ جن کے ذریعے اکثر بڑے کارخانے سٹے بازوں کے ساتھ مل کر اس نظام کی نہ صرف پشت پنائی کرتے ہیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والی غیر قانونی مالی جو فوائد ہیں اس سے بھی یہ مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا جو کاروبار ہے یہ کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شوگر مالکان کس طریقے سے سٹے بازوں کے ساتھ مل کر یہ اربوں روپے کماتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ شوگر ملوں نے چینی کی مہنگے داموں، فارورڈ سیل اور فارورڈ ڈیلیوری کا ایک مصنوعی نظام رائج کیا ہوا ہے، جس کے تحت یہ مارکیٹ میں یہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں اور پھر اربوں روپے کماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مارچ 2020 میں جب چینی کی قیمت 63 روپے تھی تو پھر اس کو قیمت کو بڑھا کر 83 روپیز یعنی کہ 83 روپے کر دی گئی، اور ابتدائی طور پر ایسے فارورڈ ڈیلیوری آرڈر اپنے قابل اعتماد بروکرز کو 3 سے 5% بیانیہ فراہم کرتے ہیں، اور پھر مارکیٹ میں یہ افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ چینی غائب ہو چکی ہے، چینی دستیاب نہیں ہے، چینی ختم ہو چکی ہے۔ جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو پھر ایک دم جب چینی کی جو کھپت ہے اس کی جو ایک ضرورت ہے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر مارکیٹ میں مہنگے داموں چینی بیچی جاتی ہے۔ اور یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دسمبر 2018 سے اگست 2019 تک چینی کی کارخانہ قیمت میں 17 سے 19 روپے فی کلو سٹے بازوں کی گھنونی سازش کے تھرو اس میں اضافہ کیا گیا، اور اسی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا کیونکہ اس دوران نہ تو کاشتکاروں کو کوئی سہولیات دی گئی، نہ گنے کی قیمت میں کوئی اضافہ کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے وہ اس میں ناکام رہا ہے، کیونکہ یہ جو قومی ادارے ہیں، میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ یہ بھی ساتھ مل کر اس مافیا کے ساتھ مل کر یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کمیشن یہ کہتا ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ بھی ناکام رہا، اور ایک اور ادارہ ہے جو CCP ہے وہ بھی اس میں ناکام رہا۔ تو اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دسمبر 2018 سے 2019 تک چینی کی کل فروخت کا تخمینہ اگر ہم لگائیں یعنی کہ 4.5 ملین میٹرک ٹن لگایا جائے تو ان سٹے بازوں نے، ان شوگر مالکان نے اور ان تمام مافیا نے 75 ارب روپے کمائے، اور اگر آپ فروری 2020 کے بعد اس کو شامل کر لیں جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تو پھر یہ 100 ارب روپے کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے جو اس مافیا نے کمائی ہے، اس غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ 100 ارب روپے کی یہ کمیشن یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کمیشن یہ بھی کہتا ہے کہ ملک میں چینی کے جو کارخانے ہیں چھوٹے اور بڑے ملا کر ان کی تعداد 88 بنتی ہے، جس میں 38 جو کارخانے ہیں وہ ملک کے 6 بڑے گروپوں کی ملکیت ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 6 بڑے گروپ کون ہیں جن کا سیاست سے بھی تعلق ہے اور جن کا بڑا اثر و رسوخ ہے، جو پھر فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شریف خاندان کی ملیں ہیں، زرداری خاندان کی ملیں ہیں، جہانگیر خان ترین کی ہیں، اسی طرح خسرو بختیار کی ملیں ہیں۔ تو یہ آپ کو 6 بڑے گروپ
گروپ ایسے ہیں جن کی 38 کے لگ بھگ کارخانے ہیں، اور ان 6 بڑے گروپوں نے مجموعی طور پر جو زہر کی ہے پیداوار وہ 51% کی ہے پیداوار اس میں۔ تو اگر ہم دیکھا جائے تو ان گروپوں نے پچھلے کئی سالوں سے یوٹیلیٹی سٹور کو بھی چینی فراہم نہیں کی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے یہ سبسڈی لیتی ہیں، یہ حکومت سے پیسہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو یوٹیلیٹی سٹور کو بھی چینی فراہم نہیں کی۔ اور یہ کمیشن جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اور CCP جیسے ادارے خاموش رہے۔ پاکستان شوگر مل ایسوسیشن جو ہے وہ بھی ان گروپوں پر مشتمل ایک تنظیم ہے، جو پاکستان شوگر مل ایسوسیشن ہے وہ ان 6 بڑے گروپوں پر مشتمل ایک تنظیم ہے اور جو فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ان گروپوں کی سیاسی طاقت کا اندازہ لگایا جائے تو ان لوگوں نے مجموعی طور پر 29 ارب روپے کی سبسڈی لی۔ آپ اندازہ لگا لیں 29 ارب روپے کی۔ اسی طریقے سے 2014 سے 15 کے درمیان جو فگر آ رہے ہیں اس میں 6.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ان لوگوں کو۔ 2015 سے 16 میں بھی 6.5 ارب روپے کی سبسڈی تھی۔ 2017-18 میں 15 ارب روپے کی سبسڈی تھی، اور 2019 میں 2.4 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ یہ تحریک انصاف کا دور تھا، اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ دور جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا دور ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، ماضی میں کس طریقے سے قتل عام ہوتا رہا ہے عوام کے ساتھ۔ اسی طریقے سے یہ ادارہ یہ بھی کہتا ہے، یہ کمیشن یہ بھی کہتا ہے کہ FBR جو ہے وہ بھی اس کا آڈٹ کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ ٹیکس وغیرہ جو تھے اس کے معاملات FBR دیکھتا ہے کہ اس حوالے سے وہ بھی ناکام رہا۔ اور آگے جا کر یہ کمیشن جو ہے وہ سفارشات بھی کرتا ہے کہ کمیشن کے تحت کمیشن کی تحقیقات اور فرانزک آڈٹ کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کیا جائے۔ FIA، SCCP اور اینٹی کرپشن اور FBR اور SB جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے یہ مزید تحقیقات کرے ان شوگر مالکان کی ملوں کی، اور اس کی روشنی میں قانونی کارروائی بھی کی جائے۔ اور یہ کمیشن جو ہے یہ اب نیب سے بھی درخواست کر رہا ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں یا پھر ان کے قریبی دوست ہیں، جو ان کے کارخانے جو رکھنے والے لوگ ہیں، ان عوامل کی تفتیش کریں کہ جو یہ شوگر ملیں ہیں کیا وہ کس طریقے سے جو غیر قانونی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر سبسڈی بھی لیتے ہیں، ان کی بھی تحقیقات کی جائے۔ تو یہ ایک ایسا بم شیل ہے، اس میں میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ کو ایک ریفرنس کے طور پر یہ اندازہ ہو جائے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں آ کر اس مافیا کا کس طریقے سے قتل عام کیا، اس کو بے نقاب کیا۔ آج سے پہلے آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی تھیں۔ اگر یہ چیزیں آج سے 5-10 سال پہلے ہو جاتی تو پھر اربوں روپے کی شکل میں آپ کا نقصان نہ ہوتا، آپ کے غریب جو ہے وہ غریب سے غریب نہ ہوتا، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر نہ ہوتا جاتا۔ بہرحال یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ بم شیل ہے۔ ہم انشاءاللہ کل آپ کو بھی اس سے مزید جو اس کی جو رپورٹ ہے 300 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے، اس کے حوالے سے بھی جو اس میں سے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کو ہمیں ناصر ہو۔ خدا حافظ۔